میں شروع کروں گا پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آپ سب تمام سامعین حاضرین کو، تمام دوستوں کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اوشین سپورٹس کمپلیکس خرم عباسی ٹونی صاحب کی جانب سے اور خواجہ محمد عارف صاحب کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور چکوال چیمبر آف کامرس کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جی ناظرین، آج جس ہستی کے حوالے سے یہ شام روشن کی گئی ہے، یہ چراغاں روشن ہے، برقی کمکموں کی روشنی یہاں نور برساتی ہوئی، اور یہ بڑی ہستی، بڑی شخصیت، کنگ آف کنگز، ہیرو آف ہیروز، لیجنڈ آف لیجنڈز، ون اینڈ اونلی، the biggest name, the biggest salute ever, one of the greatest, biggest name, قاضی محمد اکبر، جو کہ آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی خدمات، ان کی سوشل ایکٹیویٹی آج بھی ہمارے درمیان بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قاضی صاحب آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس جہان میں بھی قاضی صاحب نے اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنے دوستوں کا نام اور اپنی ایسوسیشنز کا نام، اور چیمبر آف کامرس جس کے وہ فاؤنڈر ہیں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ انہوں نے روشن کیا پورے ورلڈ کے اندر، اپنی کارکردگی کا، اپنی قیادت کا لوہا منوایا۔ نہ صرف چکوال چیمبر آف کامرس کے وہ پریزیڈنٹ بنے، بلکہ پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ then after he should go towards the national level اور انٹرنیشنل ارینا میں انہوں نے چکوال کو ایک بزنس ہب کے طور پر منوایا، اور چکوال کے محلے وقوع کے حوالے سے چکوال کی تمام بزنس ایکٹیویٹی کو ایکتا پہ اکٹھا کیا، ایک کیا، تمام لوگوں کو ان کے اختلافات کو ختم کروا کے چیمبر آف کامرس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا۔ جی ہاں دوستوں، آج قاضی محمد اکبر صاحب کے حوالے سے مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ ان کے حوالے سے خدمات ہیں۔ خواہ سپورٹس کا ارینا آپ دیکھیں تو یہاں پر قاضی محمد اکبر صاحب نے ہمیشہ لبیک کہا ہے، جب بھی فٹ بال، کرکٹ، اینی تھنگ ایلس، سپورٹس کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، پریکٹیکلی گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمام سپورٹس کے حوالے سے ٹف کرکٹ، بلائنڈ کرکٹ، اس کے علاوہ انڈر 19، انڈر 16، انڈر 17، then after he should go towards the چکوال کرکٹ کلبز، اور انہوں نے چکوال کی کرکٹ کو پرموٹ کیا، چکوال کی فٹ بال کو پرموٹ کیا۔ he is a real king, he is a real hero, he is a real bombastic personality of our city. so خرم عباسی ٹونی صاحب کا، جو کہ ہمیشہ سے دوستوں کے درمیان وجہ دوستی رہے ہیں، ہمیشہ سے اپنے آپ کو انہوں نے پیش رکھا ہے سوشل ایکٹیویٹی کے اندر، اور ہمیشہ سے انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی چیمبر آف کامرس جو کہ مبارکباد کی مستحق ہے، وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو زندگی میں بھی نہیں بھولتے، اور ڈیفینیٹلی ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کی یاد میں ایسی محفلیں، ایسی رونقیں ہمیشہ سجاتے ہیں، اور اللہ نے ہمیشہ توفیق دے کہ اسی طرح یونٹی کے ساتھ یہ اکٹھے ہوں اور اسی طرح کی محفلیں ہمیشہ سے جاری ہو ساری رہیں۔ قاضی محمد اکبر صاحب کے حوالے سے بہت کچھ معاملات ہیں، بہت کچھ باتیں باقی ہیں۔ اگر ان کی سوشل ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے تو چکوال کے حوالے سے حقیقی معنوں میں وہ محسن چکوال رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے ہمیشہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا، بے سہارا بیوہ خواتین کا ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا، اور ہمیشہ سفید پوش لوگوں کی انہوں نے اپنی زندگی میں مدد کی ہے، اور معاشرے کے اندر ایک بہترین انہوں نے طرح ڈالی، ایک اچھا رائج جو کہ حقیقی معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا خاصہ ہے، رحمت اللہ عالمین کا، ان کی سیرت کو اپنایا،
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ حق بات کی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. مرد آہن رہے, قول کے پکے رہے اور ہمیشہ جس کام میں انہوں نے ہاتھ ڈالا اس کو مٹی کو سونا بنا دیا, عمر کر دکھایا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب ان کی محبت میں آج اس ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں, ایک جگہ موجود ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. And this is one of the biggest tribute from Chakwal Chamber of Commerce from our beloved brother Khurram Abbasi Tony Sahab, and definitely ان کے پانیئر گروپ کے تمام دوست مبارکباد کے مستحق جو کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, جن میں میں نام لوں گا خواجہ محمد عارف صاحب کا, عثمان اکبر صاحب جو کہ فرزند ہیں قاضی محمد اکبر صاحب کے, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ظفر بختاوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, چمبر کے حوالے سے ون آف دا گریٹسٹ پریزیڈنٹ خرم عباسی ٹونی صاحب جو کہ آج کے پروگرام کے ہوسٹ ہیں with almost چمبر آف کامرس ڈیفینیٹلی. اور میں ویلکم کروں گا چودھری شہزاد سعادت صاحب کو, خرم کامران صاحب کو, حاجی نذیر سلطان صاحب کو, اور اس وقت موجودہ صدر of Chamber of Commerce چودھری آمن عجیب بھٹا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ملک حفیظ انجم صاحب ہمارے بڑے بھائی, بڑے شعلہ بیاں مقرر, سیاسی و سماجی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. صوفی مشتاق صاحب آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. ملک غلام مرتضیٰ صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. احمد فاروقی صاحب, شیخ ریاض فاروقی صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. چکوال انڈسٹری کے حوالے سے بہت بڑے نام ہیں. خالد مرزا صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. چودھری معین اکرم صاحب ہمارے نوجوان بھائی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. چودھری معین اکرم, حاجی عبدالرزاق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, گریٹ سوشل ورکر ہمارے درمیان موجود ہیں. حاجی محمد اشفاق صاحب ان کے فرزند, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. فاروق گوندل صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. محترم دوست آج اس وینیو کا حصہ ہیں, ہم تمام دوستوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. خواجہ بابر سلیم صاحب, one of the greatest names in journalism of چکوال, legend truly ہمارے درمیان موجود ہیں. خواجہ دانیال سلیم صاحب, اور صحافت کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب آج ہمارے درمیان موجود ہیں, تمام دوستوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آج کے اس سما کے اندر جتنے بھی ہمارے دوست خون کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے, تمام دوستوں کو خرم عباسی ٹونی صاحب کی جانب سے اور چیمبر آف کامرس کے تمام دوستوں کی جانب سے, پانیئر گروپ کی جانب سے ویلکم کیا جاتا ہے. حاضرین, اب ہم پروگرام کی جانب آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ آف آل میں حمد کے حوالے سے تلاوت کلام پاک کے لیے یہاں ویلکم کروں گا. کوئی آواز اونچی نہیں ہوتی جب حق کی آواز گونجتی ہے. تو تلاوت کلام پاک آج یہاں پر سعادت حاصل کریں گے ہمارے پیارے دل عزیز بھائی دوست ننھے منّے رائی اور فرزند ہیں جی خرم عباسی ٹونی صاحب کے. پلیز تشریف لائیے. سیف اللہ پلیز آپ تشریف لائیے اور تلاوت کلام پاک آواز حق بلند کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں اللہ نہ کرے. نعت رسول مقبول آواز حق بلند کرنے تشریف لا رہے ہیں. نثار قاسمی صاحب سر پلیز آپ تشریف لائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں، اندے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دیو. کملی والے نال کرو پیار نا، جھنڈے عشق رسول دے گڈ دیو. پڑھ پڑھ درود حضور اتے، بغض اپنے سینے چو کٹ دیو. نبی حشر دہاڑے آکھے فرشتیاں نو اے میرا امتی اینو چھڈ دیو. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن میں کہاں. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی. روضہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی. جزاک اللہ خیر. نعت رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے نثار قاسمی صاحب. تو آج کا دن بڑا خاص دن، کیونکہ آج کے دن چکوال کے بگیسٹ سیلیبریٹی سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، چیمبر آف کامرس کے حوالے سے، اور ہر شعبہ زندگی کو عروج دینے کے حوالے سے کیا خوب جیے ہیں قاضی محمد اکبر صاحب. بڑی لمبی سٹرگل اور محنت کر کے انہوں نے اپنا اس معاشرے میں بہت بڑا مقام بنایا. قاضی محمد اکبر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی عام کامن انسان کی طرح انہوں نے جد و جہد کی، محنت کی. جوانی کے ایام پڑھائی لکھائی میں، اس کے بعد
انہوں نے بزنس کی طرف راغب ہوئے اور انہیں مرغیاں پالنے کا شوق گھر سے پیدا ہوا. Then after he should go to the next level. اس بزنس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور پھر پورے چکوال کے اندر مانو ان کا ایک حصار چھا گیا ہو. پولٹری کے بزنس میں قاضی محمد اکبر صاحب وہ فلک شگاف ایک نعرہ بنے, ایک وہ آواز بنے, ایک وہ سحر انگیز شخصیت بنے کہ جو برسات کی طرح, گھنگھور گھٹا کی طرح اس پورے ضلع کے اوپر چھا گئے. اور پھر انہوں نے پولٹری کے بزنس کو عروج دیا اور اپنا نام بہت بڑے ناموں میں انہوں نے اندراج کرایا, اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ خود کفیل کیا. ایک ایسا موقع بھی آیا کہ انہوں نے فلاحی خدمات جو ہیں شروع سے ان کا شیوا تھا, لیکن ایک ایسا مقام اور ایسا وقت اللہ نے ان کو دیا کہ انہوں نے ہر شعبہ زندگی کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالا اور ان کا کامیابی کا سفر رواں دواں رہا. وہ صرف چکوال تک محدود نہ ہوئے, اس کے بعد انہوں نے پنجاب, پھر نیشنل لیول, then after he should go towards the whole world, انہوں نے چکوال کے بزنس کو ممتاز کیا, چکوال کے بزنس کو ایک نئے افق پر روشن کیا. دوستوں کی گیدرنگ کی, ٹھاک بٹھائی, بہت سے ایشوز انہوں نے بڑے بڑے ایشوز حل کیے. He is one of the greatest legend. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں, لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ خوشبو کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی. پروگرام کی طرف آگے بڑھیں گے. 7:23 ہو چکے ہیں اور آئی تھنک کہ عشاء کی جو جماعت ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 8 بجے ہوگی. تو اس سے پہلے میں یہاں ویلکم کروں گا اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے یہاں پر پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں, ظفر بختاوری صاحب یہاں موجود ہیں, چیئرمین ڈیوارشن محمد اسحاق سیال صاحب, ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد چیمبر کامرس انڈسٹری روہیل انور بٹ صاحب, ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری, سی او شکار پوری سویٹس, اور نثار مرزا صاحب جو کہ سابقہ نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, اور یہاں سابق نائب صدر موجود ہیں ناصر چودھری صاحب. تمام دوستوں کو ونس اگین ہم خرم عباسی ٹونی صاحب کی جانب سے, خواجہ حارث صاحب کی جانب سے اور پورے پائنیئر گروپ کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. جی تو ناظرین, جی ہم باقاعدہ طور پہ پروگرام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. خواجہ عارف یوسف صاحب تالیوں کی گونج میں ویلکم کیجئے گا. جی سر پلیز آپ سٹیج پہ تشریف لائیے اور آج کے دن کے حوالے سے آپ قاضی صاحب کو بھی ڈسکس کیجئے, دوستوں کو بھی, اور چکوال چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بھی حال احوال بتاتے جائیے گا. بہت شکریہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہ گیا, وہ کیوں گیا یہ بتا کر نہ گیا. قاضی محمد اکبر ایک ایسی شخصیت جنہوں نے چکوال میں اپنا لوا منوایا, اور انہوں نے 26 سال کے بعد ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب ظفر بختاوری صاحب اور قاضی اکبر صاحب نے چیمبر کی بنیاد رکھی. ہر ڈسٹرکٹ میں جب ڈسٹرکٹ کوئی بھی ڈسٹرکٹ بنتا ہے اس میں چیمبر بن سکتا ہے, لیکن 85 کے بعد کسی بندے نے اس کی کوشش نہیں کی. سب سے پہلے ظفر بختاوری صاحب, جن کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ بابر سلیم صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں اس دن کا وٹنس ہوں
جب ظفر بختاوری صاحب اور قاضی اکبر صاحب نے چیمبر کی بنیاد رکھی. 2011 کے بعد چیمبر کی ایک پروسیسنگ ہوئی جو تقریباً 2 یا 2.5 مہینے کے بعد مکمل ہو گئی. چکوال چیمبر بن گیا. اس میں بختاوری صاحب کا اور ہمارے گروپ لیڈر جناب قاضی اکبر صاحب کا بہت زیادہ محنت کی اور بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا. چیمبر کی ابتدا میں بہت زیادہ مشکلات آئیں مختلف قسم کی، لیکن بختاوری صاحب اور قاضی صاحب یہ 2 واحد ایسے تھے جنہوں نے جہاں بھی مشکل آتی تھی یہ اس مشکل سے ہمیں بآسانی نکال لیتے تھے. قاضی صاحب نے اپنے دور میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے ایگزیبیشنز وغیرہ کا پہلا کنسیپٹ قاضی اکبر نے دیا تھا چکوال کے اندر، جو کم از کم 3 سال رہی، جس میں میرا دور بھی تھا اور خرم کامران صاحب کا بھی. اس کے بعد قاضی صاحب صرف بزنس کمیونٹی کے ہی نہیں تھے بلکہ وہ ان غریب مسکین اور محتاجوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے. جب بھی تاجر برادری پہ کوئی مسئلہ آیا، مثلا جہاں پہ ایک پرابلم آیا تھا 460 دکانوں کا، واحد قاضی اکبر صاحب تھے جنہوں نے دن رات کر کے ان لوگوں کا مسئلہ حل کرایا اور ان کو جو ان کا حق تھا وہ دلایا. کرونا میں بھی قاضی محمد اکبر صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے بھی قاضی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اور چکوال چیمبر کے فارم سے بہت سارے ایسی لوگوں کو راشن دیا جس میں ہمارے مسیح برادری بھی شامل تھے. ہم نے چرچ میں بھی جا کے ان کو راشن دیا تھا. یہ اقدام بھی قاضی محمد اکبر صاحب کا تھا. قاضی صاحب نے نیلا دلہ انٹرچینج کے لیے بھی بہت آواز اٹھائی اور جس کے بعد نیلا دلہ انٹرچینج بنا. پھر ابھی انڈسٹریل زون ہے، اس میں بھی قاضی صاحب نے بہت کام کیا. اس پہ ورکنگ جاری تھی، بدقسمتی سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. انشاءاللہ باقی جو ہم اور ہماری ٹیم ہے اس پہ کوشش کریں گے اور انڈسٹریل زون کو بنائیں گے. قاضی صاحب کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا. جو بھی بات کر لو وہ غصہ بالکل ہی نہیں آتا، اور کبھی بھی کسی بندے کے بارے میں انہوں نے نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہیں رکھی. یہ ان کی ایک اہم خوبی تھی اور اس پہ کئی دفعہ ان سے ڈسکس ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے والد یا میرے بھائی کو غصے والا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، اور یہ ایک اچھی خوبی تھی جس کی وجہ سے آج ان کی ایک پہچان ہے اور آج سب ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. قاضی صاحب کا ایک خواب ہے اور وہ یہ کہ چیمبر کی بلڈنگ ہونی چاہیے. چیمبر کی بلڈنگ کے حوالے سے ہم نے اس پہ تقریباً 30 سے 40% کام انہوں نے اپنی زندگی میں کر لیا تھا، اور آج بھی بیٹھے ہوئے ظفر بختاوری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بختاوری صاحب اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ ہو جائے گی. اور اس کا ایک بلاک، مین بلاک قاضی محمد اکبر صاحب کے نام سے ہوگا جی. ہم سب آج قاضی صاحب کو یاد کر رہے ہیں اور یہ سب مہربانی خرم عباسی ٹونی صاحب. خرم صاحب سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اکثر بیشتر آیا کرتے تھے یہاں پہ، اور بیماری کی حالت میں بھی
وہ یہاں بیٹھے رہتے. مثلا ایک دو دفعہ یاد ہے کہ سردیاں تھیں, یہاں کرکٹ ہو رہا تھا, لیکن ان کو سخت سردی لگ رہی تھی, تب بھی ایک ہی لفظ کہتے تھے خرم صاحب کہ یار خرم بندہ بڑا ٹھیک. خرم صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دوستوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے کہ دن رات یہاں پہ کھانا چلے اور لنگر رہے, اور دل سے کھانا انہاں کے دوستوں کو کھلاتے ہیں. جی ایک ہوتا ہے فارمیلٹی نہیں, دوستوں کو یہ اکثر دعوت دیتے ہیں, اور ہر وقت ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ میرے پاس کھانا کھانے آئیں. عباسی صاحب کا بھی ایک یہاں پہ کمپلیکس ہے, عباسی کمپلیکس کے حوالے سے. اس کے بعد کرکٹ کے حوالے سے جو کھلاڑی چکوال کی میں ابھرتا ہے, چاہے وہ کرکٹ کا ہے یا کسی گیم سے بھی ریلیٹڈ ہے, یہ اسے مالی سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ ہے. پچھلے دنوں بھی ایک کوئی 18 وہ کرکٹ کی ٹیم کا لڑکا تھا جو نہ جانا چاہتا تھا کرکٹ میں, اس کی پوری سپورٹ خرم صاحب نے کی. ایک بھائی صاحب باڈی بلڈر تھے, ان کو بھی خرم صاحب نے اسپانسر کیا. ان کے شہر میں ویسے بھی جو بزنس ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے, اس کے بعد یہ فارم ہے ان کا, یہ ساری چیزیں خرم صاحب, اور جب یہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے, لوگوں کی بھی مدد بہت زیادہ کرتے ہیں. خرم صاحب آج میں آپ کو اس تعزیتی ریفرنس پہ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی طرف سے, اپنے چیمبر کے سارے ممبران کی طرف سے اور دوستوں کی طرف سے. آپ نے اپنی دوستی کا آج حق ادا کر دیا ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی بالکل آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے خواجہ حارث صاحب, اور اب میں دعوت کلام دوں گا یہاں پر فرزند ارجمند آف دس گریٹ پرسنالٹی, جن کے لیے آج یہ تمام محفل سجائی گئی ہے. تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے گا عثمان اکبر صاحب, پلیز تشریف لائیے. جی عثمان اکبر صاحب جو کہ قاضی محمد اکبر صاحب کے فرزند ارجمند ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اپنے اس عظیم باپ کے حوالے سے آج جتنے بھی یہاں ان کے دوست اکٹھے ہیں اور یہاں گیدرنگ کا صحرا جاتا ہے, خرم عباسی ٹونی صاحب کو سر پلیز. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ والد صاحب کو ایسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی شکل میں پرخلوص دوست ملے جو یہاں پہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے اور ان کو عزت افزائی کا موقع ملا. خرم عباس ٹونی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس دعوت کا اہتمام کیا, اور جناب ظفر بختاوری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اسلام آباد سے یہاں پہ اسپیشل تشریف لائے اور ان کے ساتھ اور دوست بھی یہاں پہ تشریف لائے. خواجہ محمد عارف یوسف صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا, چودھری شہزاد صاحب,
आमिर नजीब भुट्टा साहब, हाजी नज़ीर सुल्तान साहब, सूफ़ी मुश्ताक साहब और भी काफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ पे आए और उन्होंने इस तकरीब को रौनक बख्शी। मैं ये समझता हूँ कि चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल बहुत बेलौस होने की ज़रूरत है उनको यहाँ पे काम करने के लिए। उसके लिए मैं जनाब ज़फ़र बख्तावरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमेशा हमारे चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे दस्ते शफ़क़त रखें, क्योंकि उनकी चकवाल चैम्बर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वालिद साहब से जब भी कभी बात होती थी वो यही कहते थे कि ये जो इज़्ज़त है यही मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाई है और मैंने इसके अलावा और कुछ भी इस तरीके से नहीं कमाया। मैं आखिर में ये दुआ करता हूँ कि वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम नसीब करे और आप लोगों से दरख्वास्त कि उनको हमेशा अपनी दुआ में आप याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे चाहा था मैंने कि रोक रखूं कि मेरी जान भी जाए तो जाने न दूं। उसे चाहा था मैंने कि रोक रखूं कि मेरी जान भी जाए तो जाने न दूं। कि ये लाख फरेब करोड़ों फंसू न रहा न रहा न रहा। काजी मोहम्मद अकबर साहब के फर्जंद अर्जुमन उस्मान अकबर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब तालियों की गूंज में मैं वेलकम करूंगा, हमारे दरमियान मौजूद हैं साबका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। तालियों की गूंज में मैं नाम लूंगा ज़फ़र बख्तावरी साहब। सर प्लीज तशरीफ लाइए जी। ज़फ़र बख्तावरी साहब जो कि काजी मोहम्मद अकबर साहब के को पार्टनर, उनके इंतहाई करीबी साथी, इंतहाई मोहसन दोस्त और इंतहाई दिल फरेब शख्सियत इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज इस खास दिन पर जेंटलमैन्स Ocean Group of Companies presents to you legend of चकवाल काजी मोहम्मद अकबर। उनकी याद में आज का दिन बड़ा ख़ास, आज की शाम बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सुहानी, उनकी यादों से और ज़्यादा मुअत्तर होती हुई ज़फ़र बख्तावरी साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। वाले रहे। सबसे पहले फोरम अब्बासी टोनी साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने आज एक भरपूर और ख़ूबसूरत तकरीब मेरे साथी, मेरे दोस्त काजी मोहम्मद अकबर की याद में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया। मैं अपनी तरफ से भी और इस्लामाबाद चैम्बर के मेरे साथी जो मेरे साथ आए हैं उनकी तरफ से भी और यूबीजी की सारी लीडरशिप की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। काजी मोहम्मद अकबर की ज़िंदगी चकवाल में कई हवालों से अपनी पहचान रखती थी। उन्होंने अवामी खिदमत की, ताजरों की खिदमत की, इस मुल्क की खिदमत की और ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक उन्होंने आवाम की खिदमत और उनकी
رہنمائی کے لیے ہمیشہ اپنا وقت دیا، اپنے وسائل دیے، اور اسی حوالے سے انہوں نے پورے پاکستان میں ایک بزنس لیڈر کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ اس چکوال چیمبر آف کامرس کی بنیاد جب رکھی گئی تو جیسا کہ خواجہ عارف یوسف صاحب نے کہا کہ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا، پاکستان میں 40 سال سے چیمبر موجود ہیں، لیکن انہیں فیڈریشن کے لیول پر نمائندگی جو ہے وہ نہیں مل سکی، اور قاضی صاحب چکوال چیمبر آف کامرس سے فیڈریشن کے نائب صدر بھی منتخب ہوئے، اور انہوں نے اپنی محبت، خلوص اور خاص طور پر ریوڑی ڈپلومیسی کے ذریعے پورے پاکستان کی بزنس لیڈرشپ میں چکوال کو انٹروڈیوس بھی کیا اور چکوال کی سوغات کو بھی انٹروڈیوس کیا۔ جب بھی قاضی صاحب ملک کے نامور کاروباری حضرات سے ملتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے قاضی صاحب ریوڑی کب آ رہی ہے۔ تو یہ ان کا ایک تعلق تھا، واسطہ تھا، اور انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ چیمبر کے ساتھ بھی ایک رابطہ اور تعلق بنایا، اور چکوال چیمبر آف کامرس میں بھی بہت خوبصورت ٹیم جو تھی اس کو ساتھ لے کر چلے، جس میں خواجہ عارف یوسف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پہ، ہر وقت پہ انہوں نے چیمبر کے لیے کام کیا اور اس کی عزت کو افزانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خرم کامران صاحب، شہزاد سعادت صاحب، حاجی نذیر سلطان صاحب، عامر نجیب بھٹا صاحب، صوفی مشتاق صاحب، اور غلام ملک غلام مرتضیٰ صاحب، اور باقی بھی جتنے ساتھی ہیں، شاید کسی کا نام بھول جاؤں، ان سب دوستوں نے چکوال کی بزنس کمیونٹی کے امیج کو بہتر بنانے میں ایک بہت ہی فعال کردار ادا کیا، اور آج چکوال اپنی ایک بہت بڑی پہچان رکھتا ہے بزنس کمیونٹی کے اندر۔ مجھے یاد ہے، دیکھیے یہ جو نیلا دلہ انٹرچینج ہے، اس کا کریڈٹ ہر شخص لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اور میں اس میں موجود تھا کہ چکوال چیمبر آف کامرس کا وفد قاضی محمد اکبر صاحب کی قیادت میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے جب گیا، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ بریگیڈیئر اکمل صاحب اس وقت ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، اور میاں صاحب نے کہا کہ یار چکوال چیمبر آف کامرس کے جتنے بھی کام ہیں یہ پورے کرو اور مجھے بتاؤ۔ تو بریگیڈیئر اکمل صاحب نے اسی وقت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ نیلا دلہ انٹرچینج کا کام جلدی مکمل کرو۔ منسٹری آف انڈسٹریز کے سیکرٹری تھے اس وقت کے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو ہے کہ جیسا یہ کہتے ہیں اس طرح کا نیلا دلہ انٹرچینج پہ ایک انڈسٹریل زون بھی بناؤ۔ تو قاضی صاحب نے چکوال کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہچان، جو امیج چکوال چیمبر کی بزنس کمیونٹی کو بنایا ہے وہ کیری کریں گے۔ اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی ہے، جو اب نئے گروپ لیڈر ہیں خواجہ عارف صاحب، وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کاروان کو آگے لے کے چلیں گے، اور جیسا کہ عثمان اکبر صاحب نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ چکوال چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اتفاقاً میٹنگ ہوئی، تو میں نے ان سے ہدایت کی ان کو کہ بیٹا چکوال چیمبر آف کامرس ہمارا اپنا چیمبر ہے، چکوال ہماری پہچان ہے، تو انہیں ہمیشہ چکوال چیمبر آف کامرس کا خیال رکھنا ہے اور ان کے ہر معاملے میں آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کرنا ہے۔
خرم عباس ٹونی صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، قاضی اکبر صاحب ایک بڑے آدمی تھے. انہوں نے مجھے بہت سارے دوست دیے، جس میں چکوال چیمبر آف کامرس کے تمام دوست اور ساتھی شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے خرم عباسی ٹونی صاحب جیسا دوست دیا، جس کے بارے میں اتنی بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں 2 سال پہلے جب لندن گیا تو قاضی صاحب نے ان کو فون کر کے کہا، اور یہ میرے ہوٹل میں تشریف لائے اور مجھے 1000 پاؤنڈ کا کارڈ دیا، کہا کہ آپ کی جو مرضی ہے یہاں شاپنگ کریں، میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں. میں اس لیے انہوں نے 1000 پاؤنڈ کا کارڈ جو تھا وہ مجھے دیا. اور اس سال جو پچھلے سال میں گیا تو انہوں نے ایک پورا گھر جو تھا، ہم 3 بھائی تھے، ہماری 3 فیملیز تھی، انہوں نے پورا ایک گھر ہمارے ڈسپوزل پر 2 ماہ کے لیے ہمیں دے دیا. تو یہ خرم عباسی ٹونی صاحب جو ہیں اس طرح کے بڑے دل کے آدمی ہیں. اور چکوال جو ہے اس نے اسی خرم عباسی ٹونی جیسے کھلے دل کے لوگوں کو، بڑے دل کے لوگوں کی وجہ سے اس کی پہچان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تو آج جب ہم قاضی اکبر صاحب کی یادوں کے سائے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی روح جو ہے آج یقیناً اس تقریب کے حوالے سے خوشی محسوس کر رہی ہوگی کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے دوستوں نے، خاص طور پر خرم عباسی ٹونی صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے. میں آپ سب چکوال کے دوستوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خرم عباس ٹونی کا اس تقریب کا انعقاد ہم سب کے اوپر ایک قرض ہے، اور ہم سب نے مل کر ہمیشہ خرم عباس ٹونی صاحب کا ساتھ دینا ہے، اور ہمیشہ اس قرض کو اتارنے کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو اس کے لیے صرف بھی کرنا ہے. تو میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاضی محمد اکبر کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں عثمان اکبر صاحب اور دیگر فیملی، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے. میں عثمان اکبر صاحب کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا عثمان، میں آپ کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر حاضر ہوں. میں جس قابل بھی ہوں، آپ مجھے جب بھی پکاریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہوا آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا. باقی تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اور ہم سمجھتے تھے کہ چکوال میں ایک ملک حفیظ انجم صاحب ہی ہیں جو محفل کو سجانا اور گرمانا جانتے ہیں. آج پتہ چلا کہ راجہ ابرار صاحب بھی ایک ایسے شخص ہیں جو محفلوں کو گرما بھی سکتے ہیں، اور ان کو اپنی آواز سے اور اپنی ذہانت سے اور اپنی دانش سے اس کو مزید بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے جا چاہوں گا کہ وہ حلم اور وہ تواضع اور وہ طرز خود فراموشی خدا بخشے قاضی کو لاکھ انسانوں کا انسان تھا. تھینک یو. لیجنڈ آف دس لینڈ خرم عباسی ٹونی بہت بڑے دل کے مالک، اور آج کے پروگرام میں بھی ان کی محبتیں، محنتیں، رانائیاں شامل ہیں. اور اب یہاں پر میں ویلکم کروں گا اوشن گروپ آف کمپنی کے سی ای او، ون آف دا گریٹسٹ ہیرو آف چکوال. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے پیارے ویر خرم عباسی ٹونی صاحب سر تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کا خوش آمدید کروں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا جو اس تقریب میں اسپیشل تشریف لائے، اسپیشلی اسلام آباد سے ظفر بختاروی صاحب اور جو ان کے ساتھ چیمبر سے جو ساتھی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور باقی چکوال کے کئی معزز حضرات، کوئی ہمارے دوست خواجہ عارف صاحب جنہوں نے اس تقریب میں بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا، شہزاد صاحب، اور ادھر ہمارے عاشق صاحب، حاجی رزاق صاحب، سب لوگوں نے جو اس فنکشن میں ٹائم نکال کر آئے. سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ قاضی اکبر صاحب کو یہ جو تقریب ہے ہماری، قاضی اکبر صاحب کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کے لیے یہ منعقد کی گئی ہے، جو ان کی خدمات ہیں چکوال کے لیے.
तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसका सबको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ज़िंदगी में हम अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं विजन, ड्रीम, ख्वाब। तो एक विजन था इंसान का कि यार आसमान पे उड़ना है, सोचता रहा इंसान कैसे उसको तकमील तक पहुँचाना है। तो देखो उसको सदियों सोचा, फिर 1903 में राइट ब्रदर ने जहाज उड़ाया जिससे पूरी मखलूक, पूरी खलकत मुस्तफ़ीद होती रही। फिर उसके बाद किसी ने सोचा कि यार टेलीफोन एक ऐसी चीज़ हो कि एक बंदा इधर से बात करे और उधर सुने। इस पर भी काफ़ी स्ट्रगल हुई, बड़ी लंबी हुई, तो आखिर बेल ब्रदर ने इसको भी 1700 कुछ में इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। देखो एक विजन और एक ख्वाब था कि जिसको एक आदमी सोचता है कि इसको पूरा करना है और वो एकदम नहीं पूरा होता, उस पर टाइम लगता है, पूरा हो जाता है। इसी तरह हमारे जो काजी साहब हैं जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, जिनके लिए हम बैठे हैं, उनका भी एक विजन था चकवाल के लिए कि यार हमारे लोगों की ज़िंदगी अपग्रेड हो, मेडिकल के शोबों में, एजुकेशन के शोबों में, और लोगों को अच्छा एक रोज़गार मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो उनके मरने से चंद घंटे पहले मैं ओस्लो एयरपोर्ट पे था, तो उनसे मेरी बड़ी देर बात हुई, 30-40 मिनट। तो ये बात ही मुझे पता चला कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उनकी डेथ होगी। वो 30-40 मिनट यही बात कर रहे थे कि यार चकवाल के अंदर कोई इंडस्ट्रियल जोन हम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ होना चाहिए, इसको एजुकेशन के लिहाज से अच्छा हो। एक हम कोई सिंध के अंदर कोई वो था कि मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ताकि लोग यहाँ गुर्दे के इलाज, दिल के लिए बाहर ना जाएं, यही बने। यही उनका विजन था और मेरी उनसे हमेशा यही डिस्कस होती थी कि यार इसको कैसे हम अपग्रेड करें। घंटों बैठ के हमारी इसी टॉपिक पे बात होती थी। तो उनकी जब मौत की खबर मिली तो मुझे ऐसा लगा कि यार हम चकवाल जो है ना, ज़ाती तौर पे मैं भी और बल्कि चकवाल विजन के लिहाज से यतीम हो गया। तो ये चीज़ें हम सोचते रहे, अफसोस हुआ, लेकिन हर एक ने जाना है। तो उसके बाद जो उनका विजन था, अब ये उन्होंने ड्रीम देखा, जो ख्वाब देखा, इंशाल्लाह उनको जो विजन है वो मैं गुजारिश करूँगा अपनी जो हमारी जो नई टीम आई है, ख्वाजा आरिफ, शहजाद साहब और जफर बुखारी साहब हमें रहनुमाई करें, उनके विजन को लेके हम आगे चलें और ताकि कुछ ऐसा कुछ चेंजिंग लाएं, कुछ करें कि आने वाली आइंदा नस्ल ये सोचे कि पिछली नस्ल ने कुछ किया। जैसे डिग्री कॉलेज सुनते हैं, राजा वो अपने यासिर साहब हैं, उनके फोर फादर ने बनाया और आज हम उनको याद करते हैं, जिससे काफ़ी हमारे शहर का और उसका वो एक कॉलेज अदा कर गए और एक स्कूल इस तरह। तो यही मेरी गुजारिश है ख्वाजा आरिफ साहब और इनसे कि इसको विजन को लेके आगे चलें और एक अच्छा कोई प्लान बनाए और हमें गाइड करें कि कैसे उनको विजन को और किस चीज़ को आगे करना है, लेके चलना है। थैंक यू। ग्रुप के हमारे रूह रवा ख्वाजा मोहम्मद आरिफ यूसुफ साहब, सर प्लीज आप तशरीफ लाइए। चौधरी शहजाद सादत साहब, जफर बख्तावरी साहब और हाजी अब्दुल रजाक साहब, सर प्लीज आप भी तशरीफ ले आइए। मेरी यूनियन काउंसिल के भी हैं हाजी रजीज सुल्तान साहब, सर प्लीज आप भी तशरीफ ले आइए। और काजी उस्मान अकबर साहब, फर्जंद अर्जुमन काजी मोहम्मद अकबर साहब, सर आप भी तशरीफ ले आइए। ताजपोशी होगी, पगड़ियां पहनाई जाएंगी खुरम अब्बासी चोनी साहब की जानिब से। सामने आ जाए। ये इनको हम बना रहे हैं कि हमारे सरपरस्त आला हैं चकवाल के और चकवाल चैम्बर के इंशाल्लाह, और अप्रिशिएट कि हमें गाइड करते रहें कि हमने चकवाल में क्या करना है, उनके विजन को कैसे आगे लेके चलना है। ये हमारा जो साइद साहब का जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, देखो उनका वो उनके याद का बेहतरीन तरीका, उनके विजन को हम आगे लेके चलें। जो वो सोचते थे, जो वो करते, उसको हमने आगे लेके चलना है, वो इंशाल्लाह। के बारे में कि बड़े तो नहीं थे, बड़ों के जाने से ये बड़े बन गए। गुजारिश है हमें गाइड करें कि इंशाल्लाह, और हम इनकी रहनुमाई में हम जो काई साहब का मिशन है उसको आगे लेके चलें इंशाल्लाह। ये भी हमारे काई साहब बड़े दोस्तों में थे हमारे, इंशाल्लाह हमारे मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं चकवाल के और हमारे बुजुर्ग हैं। शहजाद साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, हमारी चकवाल चैम्बर के झूमर हैं, माथे का झूमर है शहजाद भाई, अभी चीफ कोऑर्डिनेटर है, हमारे माथे का झूमर। हाँ जी, हमारे हाजी रज़ा साहब हमारे कारोबारी बरादरी के सदर, मंडी के सदर भी हैं और हमारे कारोबारी बरादरी के भी बड़ा बुलंद मुकाम है इनका।
اور چیمبر کے بھی قاضی اکبر صاحب کے قریبی دوستوں میں سے. اور عثمان صاحب قاضی صاحب کے فرزند. جو خواجہ عارف صاحب جنہوں نے چیمبر کی جو ہمارے گروپ چیمبر لیڈر ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دے رہے ہیں ان کو شیر. اس کے اندر لاء کے اندر گولڈ میڈل لیا ہے. آئی اپریشیٹ کہ ایسے لوگ انشاءاللہ چکوال کی دھرتی کو ان دا فیوچر نام روشن کریں گے اور اچھے فخر کا باعث بنیں گے. علی حیدر صاحب سن آف حاجی اسحاق صاحب. علی حیدر I really appreciate کہ یہ لنڈن جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے بارٹ لا. لنڈن میں بچے کوئی ہیلپ چاہیے ہو اینی قسم سمجھو آپ کا چاچا بیٹھا ہے. تھینک یو. اچھا ایک اور شیٹ ظفر مختابی صاحب پلیز ان ٹو دا پیچ کیونکہ وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں ان کے لیے. یہ شیٹ خواجہ عارف صاحب لے رہے ہیں ان کے لیے. تھینک یو. ایک اور ہے چلیں شراز صاحب جو ہمارے چیمبر کے ماتھے کا جھومر ہے. اور آخر میں گزارش کروں گا حاجی صاحب آئیں, حاجی نذیر صاحب آئیں, ذرا دعا کریں اور ان کے لیے درود شریف اور فاتحہ شریف اور قاضی صاحب کے لیے جانا پڑے. جن کی گونج میں یہاں ویلکم کروں گا حاجی محمد نذیر سلطان صاحب. کسی تعریف کے محتاج نہیں, چکوال کی بزنس ٹائکن, بڑی شخصیت, سیاسی و سماجی شخصیت. اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. فرسٹ آف آل وہ قاضی محمد اکبر صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. کچھ دلچسپ باتیں, ان کی یادیں جہاں اس کا جادو جگائیں گے. وہ سنہرے پل جو وہ جیے ہیں ان کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد ہم دعائیہ تقریب کی طرف جائیں گے. جی سر. رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پروقار تقریب جناب خرم عباس ٹونی صاحب نے منعقد کی. قاضی محمد اکبر صاحب کی تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے یہاں سب حضرات نے قاضی محمد اکبر صاحب کے حوالے سے ان کی زندگی پر, ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی. میں ان سب حضرات کی خدمت میں دو گزارشات رکھوں گا. کہ ہم نے ابھی تک یہ کوشش نہیں کی. سب جانتے ہیں کہ فوج میں ایک تمغہ دیا جاتا ہے
بندے کی شہادت کے بعد اس کا نام ہے نشان حیدر. وہ زندہ کو نہیں ملتا، وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے. تو شہروں میں جو سڑکوں کے نام منسوب ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ناموں سے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. میری سب دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ ہم نے مل کر چیمبر آف کامرس چکوال جناب ظفر بختیاری صاحب کی قیادت میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ چکوال کی کوئی ایک سڑک قاضی محمد اکبر صاحب کے نام سے منسوب کی جائے. یہ اب ہمارا کام ہے. قاضی صاحب اپنے کارنامے اپنی زندگی میں جو کر گئے ان کو ہم یاد کر رہے ہیں. تو ان کی یاد میں چکوال کی ایک سڑک کا نام قاضی محمد اکبر روڈ ہونا ضروری ہے. اور یہ صرف کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ ڈی سی چکوال کو اختیار ہے کہ وہ جس سڑک کا نام جس نام سے منسوب کرنا چاہیں وہ فوراً کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کلاگانگ سے ایک وفد ڈی سی صاحب کو ملا اور انہوں نے کچھ سڑکوں کے نام شہداء کے نام پہ منسوب کروائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جس سڑک سے آج آپ لوگ گزر کے آئے ہوں گے اور روز گزرتے بھی ہوں گے، جسے بھون روڈ کہتے ہیں، یہ یتیموں کا شہر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سڑک کی حالت کو 2 سال ہو گئے ہیں. کئی تختیاں لگ چکی ہیں اس کو بنانے کے لیے، لیکن اس سڑک کو کسی نے نہیں بنایا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس نے بنانا ہے. پنجاب حکومت نے بنانا ہے، وفاقی حکومت نے بنانا ہے، یا ضلعی حکومت نے بنانا ہے. یہاں ایم این اے صاحب بھی گزرتے ہوں گے، ہمارے ایم پی اے صاحب بھی گزرتے ہوں گے، ہمارے علماء حضرات بھی گزرتے ہوں گے، ہمارے چیمبر آف کامرس کے سارے ممبران وہاں سے گزرتے ہوں گے. لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی آج تک کہ اس کے لیے مشترکہ ایک کوشش کی جائے، ایک وفد بنایا جائے، ڈی سی صاحب کو ملا جائے، پنجاب حکومت سے رابطہ کیا جائے اور اس سڑک کو بنانے میں ان کی مدد کی جائے. اگر پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو چیمبر آف کامرس اس سڑک کو بنانے کے لیے تیار ہے. میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے. چیمبر آف کامرس بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. یہ سڑک کا تو 3 کلومیٹر کا ایریا ہے، اس کو بنانے میں بھی ہم تیار بیٹھے ہیں. اگر وہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس اس سڑک کو بنانے کے لیے فنڈ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اس سڑک کو بنا کے دکھا دیں گے. سارے دوست درود شریف پڑھیں تاکہ دعا کی جو برکت ہے وہ درود کے ساتھ اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، اس کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اللہم انی اسالک
ایمانا مستقیما و فضلا دائما و نظر رحمتا و عقلا کاملا و علما نافعا و قلبا منورا و توفیقا احسانا و صبرا جمیلا و اجرا عظیما و لسانا ذاکرا و بدنا ذما مغفورا و عملا مقبولا و دعا مستجابا و لقاء اللہ نصیبا و جنتا فردوسا نعیما مقیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین.